روخانہ سحر روخانہ سحر رازی ملگرو کے صفائی دانم ایمان رازی ملگرو کے صفائی دانم ایمان گن مخوروی گن خورول خوکار دے ڈیروران گن مخوروی گن خورول خوکار دے ڈیروران رازی ملگرو کے صفائی دانم ایمان رازی ملگرو کے صفائی دانم ایمان پدیخ کولی جہان سوک چیوی مین پدیخ کولی جہان نا بکی پدی عمل کی اس وہم و گمان۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ سید کمال۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج کے اس اہم دن یعنی ورلڈ ٹوائلٹ ڈے کی اس تقریب میں شرکت کی۔ یہ دن ہمارے اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ یہاں میں نہایت مشکور ہوں ہمارے ساتھ موجود پورے خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے جامعات کا، جن میں کرک، ڈی آئی خان، سوات اور بنو کے طلبہ و طالبات شامل ہیں۔ چونکہ یہ ہمارا دوسرا اور آخری تقریری مقابلہ ہے، اس سے پہلے اس کا ایک حصہ 15 اکتوبر 2024 کو ہو چکا ہے، جس میں 31 طالبات نے حصہ لیا تھا۔ مختلف اور اردو کیٹیگری کی اسپیچ کے لیے تقریری مقابلے کے لیے، جن کا عنوان تھا امپورٹنس آف ہینڈ واشنگ یعنی ہاتھ دھونے کی اہمیت۔ اور آج چونکہ دنیا میں عالمی طور پر ورلڈ ٹوائلٹ ڈے منایا جاتا ہے، اسی مناسبت سے آج اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ چونکہ دنیا کی تقریباً 40% آبادی یعنی 4.2 ارب لوگ بہترین صفائی کی سہولت سے محروم ہیں اور ان کے پاس محفوظ ٹوائلٹ موجود نہیں ہے۔ 2024 کی ایک رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں تقریباً 50 سے زیادہ آبادی کو صاف اور محفوظ ٹوائلٹ تک رسائی نہیں ہے، جو صحت و صفائی کے خطرات میں اضافہ کرتا ہے۔ چونکہ صفائی کو ایمان کا ایک اہم جز قرار دیا گیا ہے، تو آج کا دن ٹوائلٹ کے حوالے سے اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے آج کے اس دوسرے حصے کو اس میں اہتمام کیا گیا ہے، جس میں 20 طلبہ و طالبات مختلف جامعات سے حصہ لیں گے۔ اس میں 9 انگلش اور 11 اردو کی اسپیچز ہوں گی۔ اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوگا۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں KMU میں سے محمد انس کو بلانا چاہوں گی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده
اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. سورہ حج آیت نمبر 78 اردو ترجمہ. اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں منتخب فرمایا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی جیسے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں کوئی تنگی نہیں. اس نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تاکہ رسول تم پر نگہبان اور گواہ ہو اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. تو نماز قائم رکھو اور زکات دو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لو. وہ تمہارا دوست ہے اور کیا ہی اچھا دوست ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. صدق اللہ علیہ تمام حاضرین سے درخواست ہے کہ پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں.
صاف رہنا ہے. ریگارڈلیس آف ریلیجن اگر آپ دیکھیں تو صفائی کا شعور سب میں ہے. اب اس شعور کے ہوتے ہوئے آپ سوچیں کہ انتظام اگر صفائی کا نہ ہو تو کیا اگر پانی ہوگی, جسٹ امیجن کرو تو شاید ہم 2 گھنٹے بھی نہ رہ سکیں. امیجن کہ جو جس کا جہاں مرضی ہو رہا ہے اس جگہ صبح ڈھلا ہے. سو کسی بھی چیز کی امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کر لیا کریں کہ بٹ اف اٹ از ناٹ دیئر, یہ نہ ہوتی تو کیا ہوگا. اس کے بعد پھر اس کی قدر کریں کہ اللہ نے ہم پر کتنا انعام کیا کہ اگر ہمارے گھر میں ٹوائلٹ ہے, یوز کرتے ہیں, پانی ہے اور ہم اس کو طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات طریقے سے استعمال کرتے ہیں. بات اس بارے میں باقی ساری باتیں تو اگلے آنے والے 2 گھنٹوں میں بہت ڈیٹیل سے ہوں گی. As a representative of Hebel Medical University, I welcome all of you, and I really appreciate the participants, the organizers, and the audience. I'm really thankful to the honorable judges, Kavais Saab, Raiga Sahiba, and the members from NGOs. Watson Cell اور KMU کا ایک حسین رشتہ ہو چکا ہے for the last 2 years. ہم نے آغاز کیا تھا اکٹھے ہونے کا پشاور یونیورسٹی کے جرنلزم ہال سے, اور وہ سفر ہوتے ہوتے آپ پکا کے انڈین آڈیٹوریم میں ختم ہو چکے ہیں اور یہیں پہ بس چلتا جا رہا ہے. واٹسن سیل جس طریقے سے اویئرنیس کیمپین کر رہے ہیں, جس طریقے سے عام عوام خاص طور پر اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اٹ از ریئلی اپریشیٹ. اور واٹسن سیل کے لیے اسپیشلی جس طرح آرگنائز کرتے ہیں اور جس طرح ایک جگہ پر جاتے ہیں, گاؤں میں جاتے ہیں اور لوگوں کو صفائی, پانی, ٹوائلٹ اینڈ آل ریلیٹڈ تھنگس ٹو کمیونٹی ہیلتھ آگاہ کرتے ہیں, اسے ریئلی کیئر فار واٹسن. کچھ اسکول کے بچے نظر آ رہے ہیں اینڈ آئی ایم ویری مچ ہیپی ٹو سی دیم. یہ ہمارے کچھ پروگرام ہے. Thank you sir from Bhagat School. And I welcome all of you and I hope کہ آج کا دن آپ کے لیے ایک اچھا دن رہے گا, ایک ایسا دن جس میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا, بہت سمجھنے کو ملے گا اور ایسا سمجھنے کو ملے گا جو کہ آپ آگے فالو کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اس پورے ایونٹ کے جو چیف آرگنائزر ہے جنہوں نے ساری محنت کی ہے اور ہر سال کی طرح یوتھ کو پانی, صفائی اور واش کے حوالے سے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں اور عوامی بیداری کے جو مہم ہیں ان میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے عمران صاحب کی جو کاوشیں ہیں وہ سب سے نمایاں ہے. چاہے وہ کرکٹ ٹورنامنٹ ہو جنہوں نے 2018 میں منعقد کیا, اس تقریری مقابلے کا پہلا انعقاد 2017 میں کیا, واش ایوارڈ کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا, ریڈیو پاکستان سے پوری ڈرامہ سیریز کروائی. آج کے ایونٹ کی جو ساری کاوشیں ہیں ان کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے اور تمام پارٹنرز کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے, ساری جامعات کو ایک جگہ لے کے آئے ہیں اور اس مقابلے کا انعقاد کیا ہے. اس لیے میں ان کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گی کہ وہ آئے اور آج کے پروگرام کے حوالے سے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ بتائے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. ناصر سلیم صاحب ہیبل میڈیکل یونیورسٹی, پاک ترک انٹرنیشنل اسکول کے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ, وومن بوائز ڈگری کالج کے, وومن گرلز ڈگری کالج کے, KMU کے اسٹوڈنٹس اور صوبہ بھر کے آئے ہوئے ہمارے تمام طلباء طالبات جن کا تعلق خان, دونوں سواد, چار صدر اور دوسرے اجلاس سے ہیں. اور اس تقریری مقابلہ میں سر آپ سب کو واٹسن سیل اور محکمہ بلدیات کی اور دیگر ترقی کی بہاف پہ خوش آمدید اور السلام علیکم. کچھ چیزیں عائشہ نے شیئر کر دیا آپ لوگوں کے ساتھ, اور آج ہم ان کے ورلڈ
لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو ینگ مائنڈس ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ہمارے سفیر ہوتے ہیں، ان کو ہم آگے لے کے آئیں. اور اس لیے ہر سال کوشش یہی رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹوڈنٹس کو ہم ایکٹیویٹیز میں انگیج رکھ سکیں. تو آج کا جو یہ دن ہے اور جس حوالے سے اس پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے، تو ہم دنیا کے ان 4.2 بلین لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جن کو سیلف سینیٹیشن تک رسائی حاصل نہیں ہے. اور اگر ہم پاکستان کی بات کر لیں تو واٹر ایڈ کے تازہ ترین جو ان کی ریسرچ ہے، اس کے مطابق جو ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے لاسٹ ہے، تو تقریباً 3 کروڑ لوگوں تک رسائی نہیں ہے. تو اس حال میں تو ہم تقریباً 200 یا 300 لوگ بیٹھے ہوں گے، لیکن ہم ان 3 کروڑ اور 4.2 بلین لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور بہت ساری کوشش بھی ہو رہی ہے کہ سیلف سینیٹیشن تک 2030 تک تمام لوگوں کو رسائی حاصل ہو. لیکن یہ آپ لوگوں کے تعاون کے باعث، کمیونٹیز میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے تعاون کے باعث یہ ناممکن ہے. محکمہ بلدیات اور دیہی ترقی نے اپنے پارٹنرز کی وساطت سے، ان کی کوششوں سے، ان کے تعاون سے، جس میں بہت سارے پارٹنر یونیسیف ہے، پریمیئر لیگ پاکستان ہے، پارٹنر ایپ ہے اور کیئر انٹرنیشنل ہے، IRC ہے، انہوں نے صوبے کے مختلف اضلاع میں KP کی اگر میں بات کروں تو 11 سے زیادہ اضلاع میں کام کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر اوپن ڈیفیکیشن فری ولیجز کو جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا جا سکے اور تمام لوگوں کو وہاں پر صاف پانی تک رسائی حاصل ہو. اور اس سلسلے میں اس کے لیے ایک سیکریٹریٹ ہے اور وہاں پر یہ سارا ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے. تو ہمارا کام نہ صرف یہ ہے کہ ہم عوامی بیداری کے لیے اس طرح کے پروگرام منعقد کرتے ہیں، بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تحقیق میں بھی، ریسرچ میں بھی اسٹوڈنٹس کو سپورٹ دے سکیں، ان کے ساتھ وہ تمام جو ڈیٹا ہوتا ہے یا دوسری ضروریات، ضروری چیزوں کی ہے، ان کے ساتھ شیئر کر سکیں. آج اس ایونٹ میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری کوشش ہوگی اور ہم نے باقاعدہ کوشش کی بھی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اپنے خیالات کے ساتھ ساتھ وہ ڈیٹا بھی شیئر کر سکیں. پہلے ہم بتا چکے کہ اس کا پہلا مقابلہ ہو چکا ہے جو 15 اکتوبر کو تھا. 15 اکتوبر کو دنیا بھر میں جو ہینڈ واشنگ ڈے وہ منایا جاتا ہے اور 19 نومبر کو تھائیلینڈ میں. تو آج کے مقابلے کے لیے ہمارے کچھ رولز ہیں اور ہمارے ججز ہیں. تو چیف جج ہیں وہ ہمارے ڈاکٹر اویس قادری صاحب ہیں. ڈاکٹر اویس قادری صاحب کہ ہم انتہائی مشہور ہیں. جب سے ہم نے پشاور یونیورسٹی کے ساتھ ایک سفر کا، میرے خیال میں 2018 میں ہم نے مشاعرے کا انعقاد کیا تھا، اردو پشتو ادبی مشاعرہ پشاور یونیورسٹی میں، اور سر شام کی واٹر ڈے کے حوالے سے 22 مارچ کو جو کہ دن منایا جاتا ہے. تو اویس قادری صاحب تب سے ہمارے ساتھ سفر میں شامل ہوئے تھے اور تب سے لے کے اب تک مختلف ایونٹس میں ہمارے ساتھ، کبھی شاعری کی صورت میں، کبھی جج کی صورت میں، کبھی اینکر پرسن کی صورت میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. ہم ان کے انتہائی مشہور بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی انتہائی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور پہلے مقابلے میں بھی ہمارے ساتھ راؤنڈ 1 میں، آج یہ ہمارے ساتھ شریک ہیں. یہ ہمارے چیف جج ہوں گے آج اس مقابلے کے. ساتھ میں ہمارے ساتھ جو ہے مس توحید ہے. توحید کا تعلق واٹر ایڈ پاکستان سے ہے. انہوں نے کیونکہ اسلام آباد سے آئی ہیں اور ان کا عبور ہے واش سیکٹر میں. جتنا مجھے جانتا ہوں کو تو تقریباً 17-18 سال سے اس شعبے سے وابستہ ہے اور ٹوائلٹس جو واش کی جتنی بھی ہے ورلڈ ٹوائلٹ ڈے اور یا ہینڈ واشنگ کے حوالے سے اور جو انوائرمنٹل سینیٹیشن ہے، تو یہ اس کنٹینٹ کو دیکھے گی کہ ہمارے جو بھی اسپیکرز ہیں انہوں نے اس حوالے سے وہ کیا ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ساتھ ہی مس انم سلیم ہے
سلیم جو ہے شعبہ انگلش باچہان یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، راؤنڈ 1 میں بھی ہمارے ساتھ تھی. اور یہ جو لینگویج ہے اسپیچ کی اس کنٹینٹ کو دیکھیں گی اویس کرنی صاحب، کیونکہ اردو سے ان کا تعلق ہے، اور میڈم جو ہے وہ انگلش کی جتنی اسپیچز ہیں اس کو دیکھیں گی. ساتھ میں مس ملائکہ خالق صاحبہ جو ہے ان کا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے، اور چونکہ راؤنڈ 1 میں ہمارے ساتھ نہیں تھی، آج ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے. میڈم چونکہ صوبے کی مختلف اضلاع میں، مرج ایریاز میں، نومن میں، خیبر میں کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کر رہے اور مختلف اسکولوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں. ہم انہیں صرف اس حد تک محدود ہے، بلکہ ہمارے جتنے بھی پارٹنرز ہیں، محکمہ بلدیات ہے یا صحت ڈپارٹمنٹ ہے یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے، اور اس وقت میرے خیال میں صوبے کے مختلف اسکولوں میں، جس میں ہزارہ ڈویژن بھی ہے، اور مختلف میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ واش پہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ کر رہی ہے، اور اس میں زیادہ تر اویئرنیس ہی ہے، پبلک اویئرنیس ان کا ہے. ساتھ ہی ایریا حیدر ہے، ہم ایریا کے بہت مشہور ہے، جتنی بھی ہمارے ایونٹس ہیں انہیں سپورٹ کرتے ہیں، اور ہماری ہر جب بھی ہم نے کہا ہے تو انہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا ہے. میرے خیال میں زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا. ہمارے ججز ہیں، رولس وہی رولز ہیں جو لاسٹ راؤنڈ 1 کے تھے، لیکن میں دوہراتا چلوں. ایک تو آپ لوگ کیونکہ بعد میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، اور میں ایک چیز دو اور باتیں کرنا چاہوں گا. یہ جو پورا ایونٹ ہے، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ موقع دیں، تو اس پورے ایونٹ کو خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹس ہیں، آرگنائزر ہیں، انہوں نے ارینج کیا ہے، اور نمرا ان کو لیڈ کر رہی ہے. تو ایک ان کی جو بھی آپ کے سامنے آئے تو آپ تو گزر کیجیے گا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایسے طریقے سے انجام دے سکیں. دوسری بات جو ہے، جو ججز کا فیصلہ ہوگا وہ فائنل تصور کیا جائے گا. ججز کا جو بھی فیصلہ آئے گا، کیونکہ ہم مختلف کمپٹیشنز کرتے رہتے ہیں اور اس میں اکثر ایشوز بعد میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ ہم کلیئرلی کہہ دیتے ہیں کہ ججز کا فیصلہ فائنل ہوگا. ہر اسپیکر کو 5 منٹ دیے جا رہے ہیں. جو پہلی گھنٹی بجے گی وہ 4 منٹ پہ بجیں گے، اور 5 منٹ میں ان کا اسپیچ جو ہے وہ ختم ہوگا. باقی جو رولز ہیں آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی شیئر کی جا چکے ہیں، اور راؤنڈ 1 میں بھی آپ لوگ تھے. یہ جو آج کے ہمارے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، 20 اسٹوڈنٹس ہیں، تو یہ راؤنڈ 1 کی 8 جو پہلے ٹاپ پوزیشن ہولڈرس تھے، یہ وہی لوگ ہیں. عباسی یونیورسٹی چونکہ وہاں پر ایگزام چل رہے ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا، وہ 7ویں پوزیشن بھی تھی. تو اس کے بعد ہم نے 8ویں پوزیشن پہ جو اسٹوڈنٹس تھے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے اور شاہ یونیورسٹی کی، تو ان کو بھی ہم نے پھر شامل کر دیا تاکہ ہم اسٹوڈنٹس کو اپرچونٹی دے سکیں. اسی کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر جو ہے پاک سولر ماڈل اسکول اور ہمارے جو گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج، بوائز کالج، اور جتنی بھی ہمارے دوسرے اضلاع سے جو اسٹوڈنٹس آئے